जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारी खबरें जमा हो गई हैं, उन सारी खबरों पर मुख्तसर तबसरा करते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात और अहम खबर तो ये है कि इमरान खान ने जेल से सहाफ़ियों से बात की है, और बात करते हुए ज़ाहिर है उनका जो निशाना है वो काजी फाइज़ ईसा का फ़ैसला है, और उन्होंने कहा कि जो अंपायर ने है ना वो नो बॉल करा दिया है, कुछ इस तरह की बात की है। और फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा हवा में गर्दिश कर रही है कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हो रहा है, और मैं आपको बताऊं पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये बहुत करीब है, क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाती है तहरीक इंसाफ थोड़े अरसे के बाद वो हकीकत में बदल जाता है। और उन्होंने तो बड़ी सख्ती से तरदीद की है। दूसरा साथ साथ उन्होंने कहा कि मुखातिब पता नहीं कौन है, कि नवाज़ शरीफ हैं, आसिफ जरदारी हैं, काजी फाइज़ ईसा हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, कौन है, अब आसिम मुनीर हैं, जल साहब हैं, कौन है। वो इशारा करके इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अच्छे, इनके साथ बहुत बुरा धमकी दे रहे, धमकी वो दे रहा है जिसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है कि बुरा आपके साथ हो रहा है, धमकियाँ दूसरों को। जेल में आप कैद हैं, तकब्बुर रऊनत का बुत आपका टूट गया, पार्टी आपकी ख़त्म हो गई, तितर बितर हो गई, बल्ले का निशान आपका चला गया, आज़ाद उम्मीदवार आपके हैं, इंतखाबी निशानात के नाम पर उनकी तजलील हो रही है, कोई बयानिया आपका नहीं रहा, जहाँ पार्टी के कारकुन इकट्ठे हो वहाँ छापा पड़ जाता है, तो ख़त्म हो गई पार्टी। तो बुरा किसके साथ हो रहा है? बुरा तो आपके साथ हो रहा है। दूसरा, काजी फाइज़ ईसा के फ़ैसले के हवाले से हज़ार दफ़ा बात हो चुकी है कि काजी फाइज़ ईसा का फ़ैसला ये देख कर नहीं था कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, और सही क्या है, गलत क्या है, दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। वो एक सीधी सी बात थी भाई कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपके सही हुए या गलत हुए। पिशावर के एक गांव में जाके, चमकनी में जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लीजिए। सच्ची बात है, अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त मान लिए जाते, कल को 15 बंदे और कहीं इकट्ठे होते, वो कहते पीटीआई हमारी है, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। ये इनके लिए भला हो गया है। परसों कोई और लैया में जाके कहता 15 बंदे हमने इकट्ठे किए, और ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन। तो इमरान खान साहब वही धमकियों वाला अंदाज, वही सब कुछ, छोड़ूंगा नहीं, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला। फंसे हुए खुद हैं, सबक नहीं सीखा इमरान खान साहब ने, और सबक सीखना चाहिए। दूसरी जानिब दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब ने माशी माहरीन को बुला लिया है। उन्होंने कहा आज वही सारे के सारे, और नवाज शरीफ साहब ने ऐसे बुलाया जैसे वज़ीर आज़म अपनी काबीना को बुला लेता है, और उनसे कहा जी आए बताएं करना क्या है। अच्छा, जो अहम बातें डिस्कस की ना, वो वैसे तो सरकारी सी ज़ुबान लगती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब जब चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं तो फिर वो सीरियसली लेते हैं। उन्होंने कहा जी ज़रा बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना है, बिजली गैस की कीमतें बड़ी परेशानी है लोगों को, ये ख़त्म करनी है, ये सोलर वगैरह जो है ये इसका भी कोई हल निकालना है, और आहिस्ता आहिस्ता हम माशी तरक्की करनी है, और ये कीमतें भी कम करें, ज़रा थोड़ा सा इसका भी हल बताएं, और ये डॉलर बहुत ऊंचा जा रहा है इसको कम कर दें, थोड़ा सा ज़रा मुझे तजावीज़ दें। तो मियाँ साहब तो इसी तरह करते हैं, और ये लड़के छड़के जो है ना ये फारिग फिर रहे हैं, इनकी नौकरियों का भी कुछ करें, मतलब बेरोज़गारी ख़त्म करें। तो मियाँ साहब तो इसी तरह करते हैं। इसी तरह इन्होंने शुरू किया था कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया था, लोड शेडिंग को ख़त्म किया था। अच्छा, फ़र्क ये है कि मियाँ साहब जर्नल सी डिस्कशन कर देते हैं, निटिग्रिटी में नहीं पढ़ते। अब वो ये नहीं पूछेंगे कि किस कंपनी से मुआहिदा हुआ, कैसे मुआहिदा हुआ, कब हुआ, लेकिन ये ज़रूर पूछ लेंगे उस तारीख को, हाँ भाई काम हो गया, काम हो गया तो ठीक है, आप मियाँ साहब के चहीते, नहीं हुआ
آپ فارغ ہیں ان کی کتابوں میں سے، بالکل فارغ ہیں. وہ اس طرح کے بڑے سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن بس انہیں ڈلیوری ڈیٹ سے، لیکن وہ نیٹی گریٹی میں نہیں پڑیں گے. ہاں جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ مسالہ لگایا، یہ نہیں. لیکن اب ان کے عزائم بڑے واضح ہیں. بجلی گیس کی قیمتیں انہوں نے کم کرنی ہے، نوجوانوں کو روزگار دینا ہے، اور یہ سولر والے انرجی کے ایشوز سالو کرنے ہیں، دہشت گردی کے ایشوز سالو کرنے ہیں، اور امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے. بڑی بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ انہوں نے اگلے دنوں میں حل کرنی ہے. اور نواز شریف جب اس طرح کی میٹنگ کرتے ہیں تو پھر ان کے نتائج نکلتے ہیں، وہ ہوا میں باتیں نہیں کرتے. تو یہ ایک پروسیس اکنامک ریہیبلیٹیشن کا شروع ہو چکا ہوا ہے، جو کہ بہت ہی اہم بات ہے، جو کہ بہت ضروری بات ہے. ہم 5 سال کیا کرتے رہے؟ تو چور میں چور، تو چور تو چور. وہ اس کو گالی دے، وہ آپ کو گالی دے. اسمبلی میں کیا ہوتا رہا؟ اسمبلی میں قانون سازی ہونی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب اپوزیشن جب کسی چیز پر اعتراض کرتی تھی، مراد سعید صاحب کیسے لپکتے تھے، گالیاں دیتے تھے. فیصل جاوید کیا باتیں کرتے تھے. کوئی اس کا مان ہی نہیں رہا تھا اسمبلی کا. اس مقصد کے لیے تھوڑی ہوتی ہے اسمبلی. تو سنجیدہ باتیں ہونی چاہیے. قانون سازی وہ ختم ہی ہو گیا. تو وہ سارا کچھ جو ہے اب چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اب اکنامک قسم کی گفتگو ہوگی. پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ پاکستان کا مسائل کا حل یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کی جائے، اور یہ کوئی 2-3 ٹینیور کسی ایک حکومت کو ملے. ایک حکومت کو. دنیا بھر میں یہی ہوا ہے. دیکھیں انڈیا میں یہی ہوا، چائنا میں یہی ہوا. 2-3 ٹینیور کسی ایک حکومت کو ملے، جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں سر سٹ کے کام کرنا. ملک کی ترقی کرے، انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے، اپنی انرجی کے ایشوز، انفراسٹرکچر کے ایشوز یہ سالو کرے. پھر اس ملک ٹھیک ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور سوچے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم کچھ اور پہلے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کام کی طرف سوچتے ہیں. تو یہ 10-15 سال کا پروسیس پاکستان کو گزارنا پڑے گا، تبھی ہم جا کے کسی اپنے نیبرنگ کنٹریز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا جی، ایک اور خبر بڑے دلچسپ ہے. توہین الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے ایک صاحب وکیل اور ممبر الیکشن کمیشن، ان کی آپس میں جھڑپ ہو گئی ہے، اور شعیب شاہین تھے پی ٹی آئی کی طرف سے پیش ہوئے. آج کل دل ان کے دکھے ہوئے. اور وہ بات کیا ہوئی؟ پی ٹی آئی کے ممبر، وہ جو ہے الیکشن کمیشن کے ممبر، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی کی ہی نہیں توہین الیکشن کمیشن، ہم پہ بلا وجہ الزام ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی سٹیٹمنٹیں آپ کی اویلیبل ہیں، آپ توہین یہ کیا کچھ کہا آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف، سب کچھ اویلیبل ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اچھا، پہلے سب کو گالی دینے کے بعد یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ نعرہ لگا دیا جاتا ہے کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تو آپ پہلے ایسی حرکتیں نہ کریں. الیکشن کمیشن بڑا مقدس ادارہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ایسے بات نہیں ہو سکتی. عمران خان نے تو اسے ٹغے ٹوکری کر دیا، جو گالی ہے اس کو دینا شروع کر دیا، اوے الیکشن کمشنر ٹائپ کا. آپ نے کسی ادارے کا بھی تقدس قائم نہیں رکھا نا، پھر ادارے ری ایکٹ کرتے ہیں. آپ نے فوج کے ساتھ بھی یہی کیا، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی یہی کیا، اور اب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا عدالتیں بھی ری ایکٹ کریں گے. آپ نے وہ جج زیبا کے ساتھ بھی یہی کیا، اس کے خلاف بھی یہی کیا. پھر پھنسے نا توہین عدالت کے چکر میں. انسداد دہشت گردی کا کیس ہوا نا، پہلے نہیں سوچتے. اب شعیب شاہین صاحب وہاں پہ ای سی پی کے ممبر کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. او بھائی، آپ نے حرکتیں کیا کی ہوئی ہیں؟ کیا کچھ نہیں کہا ہوا الیکشن کمیشن کے خلاف؟ کون سا زہر ہے، کون سی گالی ہے جو الیکشن کمیشن کو نہیں کی؟ اور جب الیکشن کمیشن آگے سے ری ایکٹ کرے گا تو آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے. مظلوم بن جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. جب آپ اداروں کے خلاف مہم کریں گے، ادارہ فوج ہو، عدالت ہو، الیکشن کمیشن ہو،
ادارہ ریئیکٹ کرے گا. ایک حد تک آپ کی اس طرح کی چیزیں سنی جا سکتی ہیں، پھر ایک سٹیج پر بس ہو جاتی ہے. مطلب سنا نا، فوج نے آپ کی سنی، جلن باجوہ یہ ہے، جلن باجوہ یہ ہے، یہ اور گیدڑوں کی فوج ہے، پتہ نہیں اس طرح کی. ایک حد تک سنتے رہے، پھر ریئیکٹ ہو گیا، ریئیکشن ہو گیا. ابھی آپ دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، ٹرینڈ بن رہے ہیں یہ وہ، اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ ایک دن وہ بھی ریئیکشن آئے گا. پھر کہیں گے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ابھی تک نہیں آیا. قاضی صاحب نے جو فیصلے کیے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے ہیں، لیکن ابھی تک جواب میں کوئی ریئیکشن نہیں آیا. جب ریئیکشن آئے گا نا تو انہوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا ہے. پھر جاوید چودھری صاحب کو وی لاگ کرنا پڑے گا، اور وہ کہیں گے کہ بھئی جناب عمران خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ٹیشو کسی کو پیش کرنا پڑے، تو وہ ساری سچویشن ہوگی. اچھا، ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے. چودھری برادران کے آپس میں اختلاف ہو گئے، اور چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین، ان کی جائیدادیں بھی اکٹھی، ان کی سیاست بھی اکٹھی، ان کی پارٹی بھی اکٹھی، ان کے انتخابی نشان بھی اکٹھے، ان کی ساری سیاست اکٹھی، ان کے حلیف بھی اکٹھے، ان کے دشمن بھی اکٹھے. سارے مل کے انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں وہ عیاشی کی. چودھری شجاعت نے ہمیشہ بچوں کی طرح رکھا چودھری پرویز الہی کو. پنجاب کی حکومت پرویز الہی کو دے دی، حالانکہ وہ کبھی بھی پولیٹیکلی اس قابل نہیں تھے. کام اچھا کیا لیکن پولیٹیکلی اس قابل نہیں تھے کہ پنجاب میں حکومت کرے. انہوں نے وہ بدماشی مچائی. ابھی یہ خاندان ختم ہو گیا ہے، اب اس کی پولیٹیکل حیثیت ختم ہو گئی ہے. اب اس میں آخری ضرب لگائی ہے مونس الہی نے. انہوں نے ایک دیہڑی لگائی اور دوڑ گئے، اور دیہڑی لگانے کے بعد ان کی بلا سے باپ مرتا ہے، مرے ماں باپ جس حال میں. اب انہیں فکر ہے کہ یہاں پہ جو جائیدادیں ہیں نا، اور اس کو انسٹیگیٹ پیچھے سے وہی کر رہے ہیں، وہ جناب پیچھے سے ساری کارروائی کر رہے ہیں اور چیزیں چلا رہے ہیں. تو وہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ ظہور پیلس کا بھی سن رہے ہیں، مقدمہ درد ہو گیا ہے، اور چودھری شجاعت کا جو حصہ ہے اس پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالتوں میں کارروائیاں ہو گئی ہیں. ان خاندانوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، بیٹھ کے معاملات طے ہو جانے تھے. ظہور پیلس جو ہے اب اس کو بھی حصے بکھرے ہو جائیں گے. مونس الہی صاحب کسی یاٹ پہ بیٹھے ہوئے چند حسیناؤں کے ساتھ بیٹھے عیاشی کر رہے ہوں گے، اور یہ عوام کا پیسہ کھایا ہوا ہے، لاہور کی گرین بیلٹوں کا جو فیصلہ کروایا انہوں نے، اس کی بنیاد پر وہ عیاشی کرتے ہیں. اب انہیں پاکستان سے کچھ نہیں لینا دینا، عیاشی کر رہے ہیں وہ. تو یہ خاندان تباہ کر دیا اور مونس الہی نے برباد کر دیا. ایک پولیٹیکل فیملی تھی، ایک ہسٹری تھی. چودھری ظہور الہی کے زمانے سے ایک بہت بڑا پولیٹیکل خاندان تھا. وزیر اعظم بھی رہے چودھری شجاعت حسین، 45 دن کے لیے ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم رہے تھے. اور پی ایم ایل کیو کسی زمانے میں، مشرف کے زمانے میں بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، قوت تھی. گریجولی ختم ہو گئی، اور آخری جوا کھیلا مونس الہی نے اور ختم ہو گئی، فنش. اب یہ نواز شریف کے مرہون منت ہیں، چودھری سالک وغیرہ 1-2 سیٹیں انہیں نواز شریف دے دیا کریں گے. اس کے علاوہ اس خاندان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. کیسے ظالم لوگ ہیں، اپنے ہی بچوں نے اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، یہ تباہی پھیلائی ہے مونس الہی نے. آخری میں ایک اور خبر، شیر افضل مروت اور رؤف حسن کے درمیان، جو کہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہے. کون کس کا ترجمان ہے پی ٹی آئی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. کون پی ٹی آئی کے اندر ہے، کون پی ٹی آئی کے باہر ہے. شیر افضل مروت کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے. کہنے والوں کے مطابق شیر افضل مروت کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ میرے پاس یہ عہدہ ہے اور میں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہا ہوں. لیکن جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں، گالی بھی دے جاتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، بھنگیاں بھی مارتے ہیں، وہ پی ٹی آئی والوں کے دل کو بڑا لبھاتا ہے. تو وہ بہترین قسم کے پی ٹی آئی کے لیڈر بنتے جا رہے ہیں.
बैरिस्टर गौहर तमीज़ से गुफ्तगू करते हैं, तमीज़ से गुफ्तगू करने वाला पीटीआई का लीडर नहीं बन सकता, तो वो दूसरी किस्म की दास्तान है। तो रऊफ़ हसन साहब वो भी अंग्रेज़ी लहजे में शेर अफ़ज़ल मरवत ही हैं, तो उनकी आपस में चपकलिश चल रही है और शेर अफ़ज़ल मरवत की एक बड़ी वायरल वीडियो हो रही है जिसमें उन्होंने कहा रऊफ़ हसन मुझे कौन होता है कुछ कहने वाला, और उसकी ऐसी की तैसी। और रऊफ़ हसन साहब उनके बारे में कह रहे हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये अब जब पार्टियां टूट रही होती हैं, जब तकसीम हो रही होती है, जब कोई वाली वारिस नहीं होता, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब चीज़ें डिसिप्लिन्ड होती हैं, जब ऊपर कोई वाली वारिस होता है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अभी आप देखिएगा पीटीआई में शिकस्त और रेख्त में इजाफा होगा। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।